چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے، اور اللہ سے کم مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھا کر، اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ پیارے سے درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجئے اور درود شریف پڑھ لیجئے۔ جی ساتھیوں، جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے بچوں کی تربیت کے متعلق، ہے نا؟ تو الحمدللہ ہمارے 3 پارٹ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ آج چوتھا پارٹ کرتے ہیں اپنا اسٹارٹ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں، بچوں کی ذہنی نشو و نما کے حوالے سے ہمیں ٹی وی اور موبائل دیکھنے والے بچوں کا بھی جائزہ لینا ہوگا کہ وہ ٹیلی ویژن اور موبائل پر کس قسم کے پروگرام دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیز کا بھی ہم نے جائزہ لینا ہے ساتھیوں کہ ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، ٹی وی ہے نا، ٹی وی پہ ٹھیک ہے وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں، کارٹون تک بھی اس حد تک بھی ٹھیک ہے ساتھیوں، لیکن زیادہ تر بچے اگر دیکھا جائے آج زیادہ تر فون یوز کر رہے ہیں، ہے نا، موبائل یوز کر رہے ہیں۔ اور آپ کو میں نے اسٹارٹنگ میں ہی بتا دیا تھا، ہے نا، کہ اب موبائل میں کیا ہے، ریلز کا زمانہ ہے، تو وہ کچھ بھی آ رہا ہے تو وہ کچھ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے اگر ان کی عادت ہے کہ وہ فون دیکھ رہے ہیں تو آپ اچھی چیزیں لگا کر دیں، ہے نا۔ جیسے ایک ہے عبد الباری، ہے نا، اس میں وہ بچوں کو بڑی اچھی اچھی چیزیں سکھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ایسے اور بھی مسلمز کارٹون ہیں جس میں اچھی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، تو زیادہ بہتر ہوگا کہ بچوں کو وہ دکھائے جائیں ساتھیوں، تاکہ وہ جو دیکھیں وہی کیپچر وہ کرتے ہیں تو اچھا ہی کیپچر کریں وہ، ہے نا۔ تو ان چیزوں کا ہم نے کیا کرنا ہے، جائزہ لینا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے پھر کیا کرنا ہے، کیا دکھانا ہے نا۔ ایک دم تو دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک دم ہم بڑے ہیں، ہے نا، ہم دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہم کیا کر رہے ہیں، گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ایک دم تو نہیں ہوتا ہے نا ساتھیوں کہ ہم نے جو سنا آج وہ ہم بالکل ایک دم ہی کر لیں، نہیں ہوتا نا، آرام آرام سے ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ دیکھیں پورا قرآن بھی ایک دم نہیں اترا ساتھیوں، تھوڑی تھوڑی سی آیت اللہ نے اتاری ہے نا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ایک دم عمل پہ نہیں آتا، ایک دم نہیں، ہے نا ساتھیوں۔ وہ صحابہ تھے کیونکہ وہ اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھتے تھے کہ انہوں نے جو سنا وہ ایک دم کر جاتے تھے، لیکن ہم لوگوں کا جیسے کہ ہم بالکل ہی آخری زمانے کے لوگ ہیں، ہے نا، فتنے کے دور میں ہیں ہم لوگ، دجالی دور میں جی رہے ہیں، تو پھر ہمارے لیے بڑا مشکل سا ہے، لیکن خیر اللہ تعالیٰ جس کو کرائے تو وہ کرا دیتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن بہرحال پھر بھی یہ بات ہے، ٹھیک ہے، تو ایک دم کچھ نہیں ہوتا تو بچوں کو آپ کہہ دیں کہ بھیا فون چھوڑ دیجیے، دیکھیں ٹھیک ہے، ایسے وہ بالکل نہیں ماننے والے، تو بہتر کیا ہوگا، وہ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو صحیح چیزیں دکھانے اسٹارٹ کر دیجیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، ان گھرانوں کے بچے بندوقوں اور ویلن کی خوفناک لڑائیاں، بم دھماکے، آگ اور خون اور گولیوں کے وغیرہ کیا ہے مناظر دیکھتے ہیں۔ ان فلموں اور ڈراموں کا اثر کچے ذہنوں پر فوراً ہوتا ہے، اور پھر وہ جیتے جاگتی زندگی میں ہو بہو اس کی شکل، اس کی نقل پیش کرنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ بننا ہے، ہم نے ہیرو بننا ہے، ہم نے ویلن بننا ہے، ہم نے یہ بننا ہے نا ساتھی۔ ہوتا ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے بچے سے پوچھو کیا بننا ہے، وہ کہے گا میں نے ڈانسر بننا ہے، دوسرا کہے گا کہ میں نے سنگر بننا ہے نا۔ تو یہ چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں نا، تو وہی وہ کہنے والے ہیں ساتھی، اور ان کے دل میں یہ بات یقینی حد تک گھر کر لیتی ہے کہ زندگی کا ہر مسئلہ بندوق کی گولی اور قتل و غارت گری سے ہی حل ہو جاتا ہے نا۔ وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کی گولی لگ گئی تو مسئلہ حل ہو گیا، وہ مر گیا، چلے بھائی ویلن گیا تو اب تو سکون ہو گیا، پکچر میں مووی میں نا، ہاں، تو وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہر جو مسئلہ ہے نا زندگی کا وہ قتل و غارت سے ہو رہا ہے اور گولی سے، بندوق سے ہو رہا ہے۔ اس گالی گولی اور دھماکے کے بمباری اور آگ اور خون کی ہولی کے مناظر دیکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مرے گا تو گولی دھماکے ہی سے موت مرے گا، ہے نا، جو بالخصوص نا الحمدللہ مومنین کے لیے ایک تحفہ ہے ساتھیوں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے ایمان والوں کے ساتھ کہ وہ گولی سے مر گیا یا کچھ بھی بم دھماکے سے مر گیا، تو مومنین کے لیے ایک تحفہ ہے، اور عام ضابطے کی روح سے وہ ایک پل ہے جس کو پار کر کے ہر انسان کو عالم آخرت کی طرف جانا ہے۔ فی نفس موت نا، کوئی سزا نہیں، مگر اس مارا ماری نے سوچ کے زاویے بدل دیے۔ چنانچہ ایک بچے کو اس کے والد صاحب نے دادا کے انتقال کی اطلاع دی،
یہ خبر تھی تو بچے بے ساختہ، بچے نے کیا پوچھا بے ساختہ کہ ابو، ہاں دادا جان کو کس نے گولی ماری جو مر گئے، ہے نا، یعنی کوئی مرے گا تو گولی سے ہی مرے گا. یہ سوچ ٹی وی، موبائل اور فلموں اور ناٹکوں کے مناظر دیکھ دیکھ کر بن گئے ہیں ساتھیوں. تو یہاں پر کیا ذہن بن گیا ساتھیوں، ہے نا، کہ بچے نے جو دیکھا کہ گولی سے مر رہے ہیں تو ان کے دادا کا مطلب بتایا تو کیا کہہ رہے کہ دادا کو کسی نے گولی ماری. تو ایسے ذہن بچوں کے بن رہے ہیں. بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ بچوں کا فیوچر ساتھیوں برباد ہو رکھا ہے نا. تو بس اسی لیے انشاءاللہ تعالی ہم نے بچانا ہے، بالکل بچانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ سب اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو بے شک آپ سب بچائیں گے، ہے نا، ایسی چیزوں سے انشاءاللہ. اب دیکھیے بچوں کی اصلاح کا وقت کون سا ہوتا ہے. 4 یا 5 سال کی عمر میں بچہ میں اچھی یا بری عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، ہے نا، پکی ہو جاتی ہیں. ایک تجربے کار کا مقولہ ہے کہ بچوں کی اصلاح کا وقت 5 سال تک ہے نا. 5 سال تک یہ ساتھی ان کی اصلاح کا وقت، اس کے بعد وہ آپ کی نہیں سنیں گے، پھر آپ کو ان کی سننی ہوگی، بالکل پکی بات ہے. اس مدت میں جتنے اخلاق اس میں پختہ ہونے ہوتے ہیں پختہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اس میں پھر کوئی عادت پختہ نہیں ہوتی. اس سے معلوم ہوا کہ ہم جس زمانے کو ناسمجھی کا زمانہ خیال کرتے ہیں وہی وقت بچوں کی اصلاح کا ہے، اور بچے اسی زمانے میں کچھ اخذا یعنی حاصل کر لیتے ہیں. سمجھ رہے، یعنی ہم سوچتے چھوٹا سا بچہ ہے نا، تو ابھی اس کی کیا اصلاح کریں، تو چھوٹا سا ہے، نہیں ابھی وقت نہیں ہے، ابھی تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو اس کی اصلاح کر دیں گے. حالانکہ وہی وقت ساتھیوں 1 سال سے لے کر ہاں بلکہ 6 مہینے ہی سمجھ لیں آپ. جبکہ آج کل کے دیکھا جائے تو 2 دن کا بچہ بھی بڑا ہوشیار ہوتا ہے. خیر ٹھیک ہے، لیکن خیر ہم اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. تو 6 مہینے سنبھال لیجیے آپ، 6 مہینے سے 5 سال تک آپ کے پاس وقت ہے، اسی وقت میں آپ اصلاح کریں. یہ نہ بالکل سوچیے گا کہ ابھی یہ چھوٹا ہے، ابھی اس کی اصلاح کا وقت نہیں آیا، تھوڑا بڑا ہو جائے تو کر دیں گے. پھر اس کا جو ذہن ہے وہ پختہ ہو چکے گا. ٹھیک ہے، پھر آپ جو بتائیں گے وہ نہیں سمجھے گا. ٹھیک ہے، وقت کون سا ہے آپ سمجھ چکے. ٹھیک ہے ساتھیوں، تو پھر خیال رکھنا اس چیز کا. اب دیکھیے ماں کی گود، اللہ نے جب بچے کو ماں کی گود میں ڈالا تو یہ کہہ کر ڈالا کہ پہلے میرا بندہ ہے پھر بعد میں تیرا بچہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے ساتھ. یہاں پر اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے میرا بندہ ہے بعد میں تیرا بچہ ہے، یہ میری امانت تیری ذمہ ہے. ہاں، جب بچہ ہوش سنبھالے اور عاقل ہو کر یعنی عقل والا ہو کر شعور پکڑ لے تو اسے بتانا کہ تیرے رب سے تیرا کیا رشتہ ہے ساتھیوں. ماں کی گود اولاد کے لیے پہلا مدرسہ ہے جہاں سب سے زیادہ بہترین تربیت ہو سکتی ہے، سب سے زیادہ بہترین ساتھی الحمدللہ. اور ماں سے بہتر تربیت کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ ماں اپنے بچوں کی عادت اور ذہانت سے بخوبی واقف ہوتی ہے کہ میرا بچہ کس ٹائپ کا ہے، تو وہ اسی ٹائپ سے اس کی تربیت کرے گی نا ساتھیوں. اب ٹھیک ہے ٹیچر کے پاس چھوڑ دیں، ہاں تو کیا ہوتا ہے، اب ٹیچر کو تو یہ پتا کہ وہ بھئی کس ٹائپ کا بچہ ہے، کیسی ذہانت ہے اس کی، ہے نا. پتا ہو جائے گا کہ ہاں پڑھنے میں اچھا ہے اور پڑھنے میں نہیں اچھا، لیکن اندر کی جو عادات ہیں جو بھی اخلاقیات ہیں وہ صرف کس کو پتا ہوگا، وہ تو ماں کو ہی پتا ہونا نا ساتھیوں. تو پھر کون اس کی تربیت کر سکتا ہے، ماں ہی کر سکتی ہے. لیکن پھر وہی آج دیکھ لیجیے ہم لوگوں نے ایسے کر رکھا ہے کہ ہم نہیں کرتے ان کی تربیت نا. ہم 4 سال 5 سال تک یہ سوچتے رہتے کہ تو بچہ ہے نہیں کرتے، پھر اس کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں. یہ بتایا جاتا ہے کہ 7 سال تک یا 8 سال تک بچے کو اسکول میں نہیں ڈالا جائے ساتھیوں، یہ بلکہ ان پر ظلم ہوگا آپ کا، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو معاف نہیں کرتا، اور مظلوم چاہے کافر بھی ہو. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ظالموں کو میں معاف نہیں کروں گا، لیکن جو مظلوم ہوگا بھلے وہ کافر ہو بھلے مجھے نہ ماننے والا ہو، میں اس کا ساتھی ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں. دیکھ لیجئے کتنی بڑی بات ہے. کہا جاتا ہے کہ 7 سال تک تو بالکل آپ اس کو اسکول میں نہیں ڈالیں ساتھیوں، کیونکہ وہاں پر کچھ نہیں ہونے والا. ان کا جو آپ دے سکتے ہیں تربیت وہ آپ ہی دے سکتی ہیں. لیکن بس دیکھ لیجئے کیا حال ہو رہا ہے. پھر آج بچے ایسے ہی تھوڑی ایسے بدتمیز ہو ہی جا رہے ہیں، ہے نا. اور بھی بہت ساری بیڈ کوالٹیز ہیں ساتھیوں، بہت اچھے سے پتا ہے. میں کسی بچوں کی یہاں پر برائی بالکل نہیں کرنا چاہتی، لیکن جو سامنے ہے ہم سب کو پتا ہے، یہاں تک کہ ماں باپ بھی پریشان ہے کہ ہمارے بچے ایسے کیوں ہو گئے ہیں، ہے نا. کیوں یہ ہمارے کہنا نہیں مانتے، بلکہ شکایتیں آتی ہمارے پاس آتی کہ آپ وظیفہ بتا دیجیے ہمارے بچے صحیح ہو جائیں. بتائیں ہم کیا بتائیں ان کو، ہے نا. بس وہی بات ہے کہ اچھی تربیت ملے گی تو انشاءاللہ اچھا ہی ہونے والا ہے انشاءاللہ ساتھی. ٹھیک ہے، تو بس آپ بہت زیادہ محنت کریں. ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ اپنی ذمہ داری کو بخوبی انشاءاللہ تعالی نبھائیے ساتھیوں. دیکھیے جب مائیں فکر مند ہو کر ہوا کرتی تھیں، ہے نا، پہلے کی مائیں
جب فکر مند ہوا کرتی تھی اور اپنے بچوں کو تربیت کے ذریعے اللہ سے جوڑتی تھیں اور ان کے لیے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگا کرتی تھیں، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، عبد القادر جبرانی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء پیدا ہوئے ساتھی، الحمدللہ رب العالمین۔ کتنی بڑی بات ہے نا ساتھی، اتنے بڑے بڑے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری جنہوں نے بخاری لکھی ہے قرآن کے بعد کتاب، ایسے تھوڑی آگے ساتھیوں مائیں کیا ہوں گے، الحمدللہ مائیں بھی تو کچھ ہوں گے تبھی تو اتنے اچھے بچوں کو جنم دیا ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلی بات تو آپ یہ ٹھان لیجیے گا، دیکھیے اولاد کی سبھی کو چاہت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو نوازے، اگر کسی کی نہیں ہے نا، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اولاد مانگنے سے پہلے اللہ سے عافیت ضرور مانگیے گا، ٹھیک ہے، کہ اللہ عافیت کے ساتھ مجھے اولاد عطا فرمائیے گا، نیک صالحین۔ کیونکہ اب دیکھیں ہم کہتے تھے کہ اللہ ہمیں اولاد چاہیے، اولاد چاہیے، اولاد مل گئی، لیکن اولاد بڑی ہو کر نافرمان ہو رہی ہے، بدتمیز ہو رہی ہے، تو ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے یہ پیدا نہ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، ہم اس سے تنگ آ گئے، اس نے ہمارا جینا حرام کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر کیا تھا، سب سے پہلے انہوں نے عافیت نہیں طلب کی تھی، اس وجہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عافیت کا مانگنا بہت زیادہ ضروری چیز ہے ساتھیوں، تو ہر چیز میں ہی بلکہ ہر دعا میں ہی آپ عافیت کہیں اللہ سے، بیماری صحیح کرانی اللہ سے کہیں کہ عافیت کے ساتھ ہماری بیماری صحیح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کیا پتہ ساتھیوں ہمیں بیماری میں ہی عافیت ملنے والی ہو اور تندرستی ہو کر عافیت نہ ہو، کچھ اور ہی ہو جائے ہمارے ساتھ نا، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز میں عافیت مانگے، تو یہ جو ان کی مائیں تھی نا ساتھی، یہ عافیت مانگا کرتی تھی اور بہت اچھی اچھی دعائیں کیا کرتی تھی، تبھی ایسے پیارے اولیاء پیدا ہوئے۔ آج بھی اگر مائیں اس فکر کو لے لیں تو اولیاء، علماء اور رہبر امت وجود میں آ سکتے ہیں اور اس امت کے لیے نفع اور خیر کا سبب بن سکتے ہیں ساتھیوں۔ یہ اسی طرح ممکن ہو سکتا ہے جبکہ مائیں خود اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہوں اور اپنے دین سے محبت رکھتی ہوں، لیکن الحمدللہ رب العالمین آپ سب دین سے محبت کرتی ہیں ساتھیوں، تبھی تو روز کلاس لیتی نا، تبھی تو آپ جوائن ہوتی ہیں نا، الحمدللہ۔ تو کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو آپ ہی کی تربیت کر رہے ہیں یہاں پر، تاکہ آپ اپنی اولادوں کی تربیت کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر خیر پھیلے ساتھیوں، خیر پھیلے۔ ہم سب کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے نبی کا مقصد فوت نہ ہو کبھی بھی، ہے نا۔ اب دیکھیے اپنی اولاد کی تربیت اور اصلاح کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو کام ان سے کرانا چاہتے ہو خود کرنے لگو، ہے نا۔ ہم چاہتے ہیں نا اولاد اچھے کام کریں، تو پھر کیا بتائیں یہاں پر کہ ہم خود کرنے لگیں۔ ماں نماز کا اہتمام کریں، بچے نمازوں کا، پھر بچے کو نماز کے فضائل بتا کر شوق دلائیں تو بچہ ضرور نماز پڑھے گا انشاءاللہ۔ بچوں میں نقل کی عادت ہوتی ہے، بچہ جو ماں باپ کو کرتے دیکھتا ہے وہی کرنے لگتا ہے۔ ماں خود نیک اعمال اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پابند ہو اور اللہ سے ڈرنے والی اور خوبیوں کی مالک ہوگی تو بچہ بھی اسی کا اثر لے گا ساتھیوں، اور یہ تمام خوبیاں اس میں خود بخود منتقل ہوں گی۔ بچہ شرارت کرے تو ماں کا قصور نہیں، کیونکہ ان کی فطرت میں شامل ہے یہ چیز، ہے نا ساتھیوں، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ مگر بچہ نماز نہ پڑھے یا بڑوں کا ادب نہ کرے تو ماں کا قصور ہے، یہ اس کی تربیت میں کمی ہے، اس وجہ سے، ہے نا۔ بچے تو دیکھیں شرارت تو کرتے ہیں، ہے نا، تو یہ تو ان کی فطرت ہے، اگر وہ شرارت نہیں کریں، اگر وہ بیٹھ جائیں ایک جگہ تو بچہ کون کہے گا نا ساتھی، ان کو کہیں گے یہ تو بڑے جیسے حرکت کر رہا ہے، تو ایسے میچیور ہو گیا۔ بچپن میں میچیور کچھ نہیں، کوئی نہیں ہو سکتا نا ساتھیوں، بچپن ایک ایسی چیز ہوتی ہے، میچورٹی الگ ایج میں آتی ہے ہو کر، ہے نا۔ تو پھر اسی لیے وہ ان کی فطرتن چیز ہے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھے بچے، ہاں ادب نہیں کر رہے، تو پھر یہ کس کی کمی ہے؟ ماں کی تربیت کی کمی ہے۔ تو بس انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، آپ بالکل چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بہت اچھے بچے بنے انشاءاللہ، تو آپ نے اچھا بنانا ہے انہیں، ٹھیک ہے، آپ کی محنت لگے گی ساتھی اس میں بہت زیادہ۔ چلیے الحمدللہ ہمارا درس کمپلیٹ ہوا ساتھی، انشاءاللہ کل اور بتاتے ہیں۔